من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ پاک جس کی قسمت کو چمکانا چاہتے ہیں، ایسے خوش قسمت انسانوں کو اللہ پاک دین کی توفیق اور سمجھداری عطا فرماتے ہیں۔ ہزاروں بہنیں ہمارے علاقوں میں تھیں اور ہر ایک کی تمنا بھی تھی، ہر ایک جانتے بھی تھے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی محنت پر اللہ پاک کی مددیں آتی ہے۔ اللہ پاک بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح دعائیں قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے ہمارا اور آپ کا انتخاب فرمایا، هو اجتباکم، یہ انتخاب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس لیے میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن صفات کے ذریعے سے اللہ پاک دعوت کی محنت کرانا چاہتے ہیں اور جو صفات داعی کی زندگی میں مطلوب ہے، ان صفات کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے جب آدمی کوشش کرتا ہے پھر بھی حاصل نہیں کر سکتا، اللہ پاک اس کو صفات والوں کی فہرست میں قیامت کے میدان کے اندر اٹھائیں گے۔ سب سے بڑی صفات اس وقت کے اندر دعوت کی محنت کے ذریعے سے ایمان کے حاصل کرنے کی صفت ہے۔ ہر ایک اس وقت کے اندر دنیا کی چیزوں سے، مال سے، اسباب سے، اپنی ذات سے ہونے کو سمجھتا ہے کہ مال سے مسائل حل ہوں گے، عہدے اور کرسی اور دنیا کی چیزوں سے مسائل حل ہوں گے۔ اس کے بالمقابل کے اندر اللہ پاک نے ساری دنیا کے انسانوں کو جو دعوت دی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اس کلمے کا یقین بٹھا لو، اللہ پاک دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائے گا۔ بنانے والی اور بگاڑنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے۔ پوری دنیا کا نظام اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ مال سے، اسباب سے، چیزوں سے، کھانے سے، پانی سے، دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں سے کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کام کو چلانے والے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے۔ درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، تو اتنا بڑا عالم، پوری دنیا کے سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، آسمان، بارش، زمین کی پیداوار، انسانوں کی تمام چیزیں ایک اکیلے اللہ ہی کے کنٹرول میں ہیں۔ اس بات کا یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکلے ہیں تاکہ اللہ کرے ہمارا یقین بڑھتا چلا جاوے، ایمان کی حقیقت حاصل ہو جاوے، اور ایمان کی جڑیں ہمارے دلوں میں مضبوط ہو جاوے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان فی الجسد مضغہ، تمہارے بدن میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا بدن صحیح ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارے بدن سے نکلنے والے اعمال بگڑ جائیں گے۔ الا وہی القلب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو وہ انسانوں کا دل ہے۔ ایک تو ہماری زندگی میں یہ صفات آ جائے، دوسرا ہماری زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آ جائے۔ ہم صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں نکلے، اور مہینے کے 3 مہینے کے درمیان کے اندر 3 دن کی جماعت بنا کر سکہ لگانے کے لیے نہیں نکلے کہ بھئی ہمارے اس 3 مہینے کے درمیان کے مستورات کے 3 دن لگ گئے۔ مردوں کے تو ہر مہینے ہیں، لیکن ماں بہنوں کے ہر تیسرے مہینے میں ہے، نہیں، بلکہ ہماری زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی بن جائے۔ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، عبادت میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، ہر چیز کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں آتا چلا جائے۔ ہم دنیا میں آزاد نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ اس لیے میں اور آپ اللہ کے راستے میں اس لیے نکلے ہیں کہ ہماری اپنی اصلاح ہو جائے،
ہمارا اپنا تعلق اللہ کے ساتھ گہرا ہو جائے، ہماری اپنی زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی آ جائے۔ نماز میں 51 سنت ہے، سفر کی 7 سنت ہے، پانی پینے کی 7 سنت ہے۔ ایسے شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، کپڑے، ہر چیز کے اندر ہماری زندگی میں ہم سیکھتے چلے جائیں اور ہماری زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی زندگی کے مطابق میل کھانا شروع ہو جائے، پھر ہمیں دعوت دینے کی ضرورت نہیں، لوگ ہماری زندگی سے متاثر ہو کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ کتنی اچھی نماز پڑھ رہی ہے، کتنا اچھا وضو کر رہی ہے، کتنی اچھی سنتوں والی زندگی ہے، پھر ہمارے کو دعوت زبان سے دینے کی ضرورت نہیں، ہمارا عمل لوگوں کے لیے دعوت بنے۔ کیسے پردے کے ساتھ زندگی ہے، کیسے مال اللہ کے دین کے تقاضے پر لگا رہی ہے، کیسے فضول خرچی سے اپنا آپ کو بچا رہی ہے، فیشن پالیسی سے اپنا آپ کو بچا رہی ہے، کیسے سادگی والی زندگی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1,00,000 درہم آئے، کہیں سے ہدیہ آئے، آپ نے رشتہ دار کو، پڑوسیوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو جو اللہ پاک نے مصرف بتلائے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، بیوہ، مسکین، غریب، یتیم کو دیتے چلی گئی۔ اس وقت کی 1,00,000 روپے تو آج کے 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئے، لیکن زندگی آخرت والی بنائی تھی، صفات زندگی میں اتارے تھے۔ مقصد دنیا میں رہ کر اپنے خواہشات کا پورا کرنا نہیں بنایا، بلکہ مقصد اللہ کو راضی کر کر اپنے جان و مال کو لگانا بنایا تھا۔ تو پورے کے پورے 1,00,000 درہم صدقہ کر دیا، بیوہ، مسکین، غریب، یتیموں کو ایک ایک کے گھر پہنچاتی رہی۔ شام کو ان کی باندی نے یوں کہا، اگر 1 درہم بچا لیتی آج ہم گوشت کے ذریعے سے افطار کر لیتے۔ اس کا معنی روزہ ہے، اس کا معنی جو کچھ آیا وہ اللہ کے راستے میں لگایا ہے، اس کا معنی اپنے خواہشات پر عمل نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو جو کچھ تھا وہ سب لگا دیا۔ اور جب سب ختم ہو گیا تو باندی نے کہا 1 روپیہ بچا لیتے، گوشت کو خرید کر کے آج افطاری کر لیتے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی ہے، اب تانا دینے سے کیا فائدہ، پہلے سے بتلاتی تو 1 روپیہ بچا دیتے، گوشت لے کر افطاری میں استعمال کر لیتے۔ لیکن ہاں، یہ مال اپنے خواہشات پر، اپنے جذبات پر، اپنے کپڑے پر، اپنے مکانات پر، اپنے گھومنے پھرنے پر نہیں لگائے۔ یہ صفات سیکھنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے، ہمارے بھی وہ جذبات بن جائے کہ ہمارا جان، یہ مال اللہ کی دی ہوئی امانت، پھر ہماری زندگی پکی ٹھکی نماز والی بن جائے، جس نماز کی برکت سے صحابہ اور صحابیات اپنے مسائل کو حل کر لیا کرتے تھے۔ وہ صفات ہماری زندگی میں سیکھنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، آپا بننے کے لیے نہیں نکلے کہ چلو 6 نمبر کے مذاکرے کریں گے، لوگ ہماری واہ واہ کریں گے۔ واہ واہ تو آخرت میں ہوگی، اور واہ واہ تو اللہ کے نزدیک ہوگی، وہ کامیاب ہے۔ دنیا کی واہ واہ کرنے والوں کا ثواب ایک بالش کے سر کے اوپر، ایک بالش تک بھی اوپر نہیں جائے گا۔ تمہارا تو ہو چکا دنیا میں، تمہاری نیت تو یہ تھی کہ لوگ واہ واہ کرے تو واہ واہ ہو گئی تمہاری۔ ہماری نیت یہ نہ ہو، ہم تو نماز کو سیکھے اور نماز کے ذریعے سے مسائل کے حل کرنے کو سیکھنا ہے۔ کیسے مسئلے جو ممکن ہیں اور کیسے مسئلے جو ناممکن ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت اور بیٹا اسلام میں داخل ہوئے، کچھ دنوں کے بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا صحابہ کرام کے سپرد تھا اور ماں صحابیات کے سپرد تھی، ان کو دین سکھلاؤ، ان کی زندگی صفات والی بنے، اس کی محنت کرو۔ تو اللہ کا تعلق کیسا بنا ہوگا؟ میں اور آپ تو برسوں کے مسلمان ہیں، وہ تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ میں اور آپ تو باپ دادا پردادا سب مسلمان تھے، 40 سال کی عمر ہے تو 40 سال کے مسلمان ہیں، باپ دادا تو 400 سال کے مسلمان ہیں۔ لیکن ابھی تک اللہ کا وہ تعلق نہیں ملا جو تعلق صحابہ اور صحابیات کو اللہ سے تھا۔ اور نئے نئے اسلام میں داخل ہو کر جب آئے تو صحابیات کے سپرد تھی،
یہ عورت ماں اور بیٹا صحابہ کرام کے سپرد تھا تاکہ ان کو دین ایمان آخرت سکھلاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا، کفنایا، غسل دے دیا، جنازہ تیار کر لیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے ماں کو اطلاع دی؟ بولے نہیں، جاؤ پہلے ماں کو خبر کر دو کہ تیرا بیٹا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، کہ ہم نماز پڑھا کے دفن کر دے۔ لیکن اللہ کے ساتھ تعلقات کو جوڑا تھا، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، قبلے کی طرف متوجہ ہو کر پڑھا تھا، خالی تسبیح ہاتھ میں لے کر تسبیح کے دانے گھماتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیسی پاک باز عورت ہے اور کیسی پاکسا عورت ہے، لیکن اس کا دل تو پتہ نہیں کہاں لگا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے۔ نہیں میری محترم مائیں بہنیں، نہیں، ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کرے اور اس کا دل دنیا میں اٹکے، اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی کاروبار کرتا ہو اور اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو ہمارا اللہ کے راستے میں نکل کر یہ تیسرا نمبر جو علم و ذکر ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کا استحضار، آخرت کا یقین، مسائل کا حل ہونا، اس کے لیے نماز کو سیکھنا، اور اللہ کے سامنے ایسا اپنا تعلقات ہو جیسے دنیا میں لوگ کہتے ہیں میرا نام دے دینا، میرے سے فون کرا دینا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جن تمام مسائل کا حل کرنے کا بادشاہ ہے، ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہو جاوے، اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ تو وہ صحابیات عورت جب ان کو اطلاع پہنچی کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو جلدی سے آ کر کہنے لگی تم لوگ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میں اپنے بیٹے کو نمٹ لوں گی۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے چھپ کر کے میں دیکھنے لگا یہ اکیلی عورت کیسی جنازے کو اٹھائے گی، کیسے اکیلی جنازے کی نماز پڑھے گی، کیسے اکیلی قبر میں اتار کر اس کو دفن کر دے گی۔ تو ایک صحابی اس کو چھپ کر کے دیکھنے لگے، لیکن اس کا مسئلہ یہ نہیں تھا، اس نے تو اللہ کے راستے میں اور علم دین سیکھ کر اور صحابیات کے ساتھ صحبت میں رہ کر اپنے اللہ کے تعلقات کو مضبوط کیا تھا۔ اس نے اللہ سے سیکھ لیا تھا مسائل کا حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں اور آپ تو کتنی مرتبہ چلا لگایا، کتنی مرتبہ 3 دن لگے، کتنی مرتبہ ہماری مستورات کی جماعت ہمارے گھروں میں ٹھہری، کتنی مرتبہ اجتماعی تعلیم میں جا کر تعلیم بھی کروائی، 6 نمبر کے مذاکرے بھی کیے، لیکن اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے جیسا تعلق اور نئی اسلام میں داخل ہونے والی بہن کا اللہ کے ساتھ تھا۔ اس نے اللہ سے کہنے لگی، اللہ کے ساتھ تعلق تھا تو اللہ کو کہنے لگی اے اللہ ہم نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے اور اتنا بڑا حادثہ کہ میرا بیٹا مر گیا، لوگ اسلام کو بدنام کریں گے، اے اللہ تو اس کو قیامت کے دن زندہ کرے گا، یقین ہے ہم سب مر کر زندہ ہوں گے، اے اللہ تو اس کو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ آج بھی تو قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر مطلق ہے، آج بھی تو قادر مطلق ہے، اے اللہ اس کو آج زندہ کر دے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام کہ جس بچے کو ہم نے صبح میں غسل دیا، میت کا غسل دیا اور کفن پہنایا اور جنازہ تیار کیا، اسی بچے کے ساتھ شام کو ہم نے کھانے میں شرکت کر لی۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک نے اس ماں کی دعا کی برکت سے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ ناممکن چیز ہے لیکن اللہ نے کر کے بتلا دیا۔ تو ہمیں اور آپ اللہ کے راستے میں اس کے لیے نکلے تاکہ وہ صفات ہماری زندگی میں آ جائے، وہ تعلق اللہ کے ساتھ ہمارا بھی بن جائے۔ رابعہ بصریہ کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا تھا؟ عبادت، ذکر، دعا وغیرہ کر کے جب آئی کچن میں تو اپنے شوہر کو کھانا پکا کر کھلا دے ہوئے تو دیکھا کہ پیاز نہیں ہے، اب اتنا وقت نہیں ہے، کیسے؟ لیکن اللہ کے ساتھ تعلق تھا، آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ پاک تو دلوں کے بھید کو جاننے والے، ایک چڑیا وہاں سے گزری جس کی چونچ کے اندر پیاز تھی اور رابعہ بصریہ جہاں بیٹھی تھی اوپر سے چڑیا نے پیاز کو ڈال دی، رابعہ بصریہ کے دامن میں گری اور اللہ نے اس کے مسئلے کو حل کر دیا۔ کیسے ہوا؟ یہ اللہ کے تعلقات، یہ اللہ کا تعلق کیسے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے،
قرآن پاک کی تلاوت سے، مسنون دعاؤں کے ذریعے سے، اور روزانہ آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے دعا مانگ کر اپنے مسائل کو حل کرنا اور اللہ کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا۔ اس لیے اللہ پاک کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں۔ اس لیے میری محترم مائیں بہنیں، اللہ پاک آپ حضرات کو خوب قبول فرماوے۔ ماشاءاللہ جیسے 3 دن کے لیے نکلے، آگے ہم 10 دن کے لیے نکلے۔ جو بہنیں 10 دن لگا چکی ہے 1-2 مرتبہ وہ چلے میں جائے گی، جو بہنیں چلے میں لگا چکی ہے اللہ توفیق دے تو بیرون جائیں گی۔ اس لیے میں اور آپ اس وقت کے اندر جیسے ہمارے حسین بھائی ان کی نیت ہے اللہ توفیق دے اور مستورات کی جماعت بن جاوے، اور اگر بن گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم ان کو مردوں میں بیرون میں بھیجیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے، جان مال تو اللہ کے دین کے تقاضے پر لگانے کے لیے اللہ نے دی، اور یہ تو اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ماشاءاللہ ان کے گھر والے برسوں سے محنت میں لگے ہیں اور کتنا اچھا کام اللہ پاک ان سے لے رہا ہے۔ اب پوری دنیا میں اس وقت میں تقاضا ہے، ابھی ہم گھانا گئے تو 200 مسجدیں ہیں اور ایک جگہ اجتماعی تعلیم مستورات کی ہو رہی ہے۔ اب 200 مسجدوں میں 50,000 بہنیں ہیں اور ایک اجتماعی تعلیم 20 بہنیں داخل شریک ہو رہی ہے۔ باقی کے ان 50,980 بہنوں کی زندگیوں میں دین کیسے آئے گا؟ تو پوری دنیا میں مردوں کے عورتوں کے تقاضے ہیں، انشاءاللہ ان کا مشورہ ہو رہا ہے، لیکن ہم سب تیار رہیں، جو ہمارا مشورہ ہو ہم اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گے، اور اللہ نے توفیق دی تو ہم بھی جائیں گے۔ تو جن کے چلے لگ چکے وہ بیرون جاوے۔ ایک محنت ہے، صفات زندگیوں میں لانے کے لیے اللہ پاک نے بہت آسان محنت عطا کی۔ حقوق کی ادائیگی اکرام مسلم کے ذریعے سے حق والوں کا حق ادا کرنا، اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کے نبی کا حق ہے آپ کی اطاعت کرے، آپ کے ساتھ محبت کرے۔ ماں باپ کا حق ہے اف تک تنگ ہے۔ بیوی بچوں کا حق ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ ان کو دین سکھلاؤ، ان کو حافظ اور عالم بناؤ، ان کو دنیا میں ہر سال 4 مہینے کے لیے اللہ کے دین کے تقاضے پر چلاؤ، تاکہ ان کی برکت سے اللہ ان کی بھی اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی آخرت بن جائے۔ حق والوں کا حق ادا، جانوروں کا حق بتلایا، پڑوسیوں کا حق بتلایا، اپنے شوہر کا حق بتلایا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرتی۔ شوہر کا حق بتلایا، شوہر کو عورت کا حق بتلایا، وعاشرہن بالمعروف، ان کو حق کے ساتھ اچھی طریقے سے معروف طریقے سے زندگی گزارو، بھلائیوں کا حکم کرو، دینی ماحول گھروں میں بنے، بچوں کی زندگی میں دین آوے، 24 گھنٹے اللہ کا ذکر ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہو، گھروں میں سادگی ہو، حیا والی زندگی ہو، دعوت کی محنت ہو اور اس کے مشورے ہو، اور اس کے لیے قربانی کے جذبات بنے، جیسے حضرت خنسا نے 4 بیٹوں کو اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے ترغیب دی۔ 1-2 نہیں، ہم تو اپنے شوہر کو بھیجنے میں پریشان ہو جاتے ہیں، 50-60 سال کی عمر ہو گئی لیکن ابھی بھی نہیں، اپنا ایک بیٹا لے جاوے، ارے ایک بیٹا کیا، اللہ نے 10 بیٹے دیے، 5 بیٹے دیے، 2 کو بھیجو، 3 کو بھیجو۔ حضرت خنسا کے 4 بیٹے، چاروں کے چاروں اللہ کے راستے میں گئے۔ یہ جذبات تھے، یہ صفات تھے قربانی کے، یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے یہ صفات ہماری زندگی میں لانے کے لیے اللہ پاک نے ہم کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے۔ ہم گھر جائیں تو ہماری ایمان، ہماری نماز، ہمارا اللہ کا تعلق، ہماری زندگی میں معلومات، علم۔ کسی نے حضرت جی کو پوچھا کہ آپ تعلیم کے حلقے کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ گھر میں تعلیم، مسجد میں تعلیم، جماعت میں نکلو تو تعلیم، ٹرینوں میں تعلیم، کیا چاہتے ہیں؟ حضرت جی نے فرمایا جتنی ہماری معلومات ہے یہ سب معمولات میں منتقل ہو جائے۔ ہر مسلمان جانتا ہے نماز فرض ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ غیبت حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ذرا موقع ملا کہ غیبت ہے، برائی ہے، تانا کشی نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں،
सतावे नहीं, इनकी ग़ीबत न करे, सास की, बहू की, नरम की, देरानी की, जेठानी की, पता नहीं क्या हो रहा है, पड़ोसन की। अरे देखा सुना तूने वो फुना, नहीं हम कहे को ग़ीबत करें। अभी कुछ दिन पहले एक अल्लाह वालों का इंतकाल हुआ, 88 साल की उम्र थी, मरते मरते कहने लगे जिंदगी में न किसी की ग़ीबत सुनी है, जिंदगी में न किसी की ग़ीबत की है। तो ये सिफात हमारी जिंदगी में लाने की जरूरत है। हलाल कमाई, हलाल खावे, सच बोले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्लाह ने कहा है लोगों सच बात करो, झूठ बड़ा चढ़ाकर, कमी ज्यादती के साथ दुनिया में फितने फसाद न फैलाओ। अल्लाह पाक की तरफ से ये तमाम सिफात हमारी जिंदगियों में लाने के लिए अल्लाह पाक ने दावत की मुबारक मेहनत रखी। इसलिए माशाल्लाह आप हजरात का आज तीसरा दिन है, वापसी पर जाकर अपने घरों में माहौल बना। जैसे हम अल्लाह के रास्ते में निकले 100% हमारे महल्ले की, हमारे ख़ानदान की, हमारी बिल्डिंग की तमाम मस्तूरात अल्लाह के रास्ते में निकले। जैसे हमने तालीम के हल्के में नियत की है कि घरों में जाकर तालीम का अमल करेंगे या कर रहे इस्तिकामत के साथ करेंगे, ऐसे हमारे महल्ले में 200 घर, 200 के 200 घरों में इज्तिमाई तालीम भी इनकी शिरकत हो। जो दिन आपका इज्तिमाई तालीम का हो, और मर्द मस्जिदों में और माँ बहनें अपने घरों में, ऐसे वक्त में जबकि मर्द भी हो, औरतें भी हो, बच्चे भी हो, हमारा दूध पीता बच्चा भी हमारी घर की तालीम में शरीक हो जावे। 200 घरे, 300 घरे महल्ले में और हल्के में, तो हम इतनी मेहनत कर ले कि तमाम घरों में तालीम का हल्का कैसे लगे और तालीम का अमल कैसे जिंदा हो जाए, औरतों की जिंदगी में 100% पर्दा कैसे आ जाए, फराइज, वाजिबात, सुन्नत, मुस्तहब्बात, उसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज, अवाबीन, इशराक, तहज्जुद, सुबह शाम की तस्बीह, कुरान पाक की तिलावत, गैर हाफिज रोजाना 1 पारा और हाफिजात अगर है तो रोजाना 3 पारे कुरान पाक की तिलावत है। वापसी पर जाकर रोजाना जहन बनावे, रोजाना अल्लाह की बड़ाई को 25-50 बहनों के साथ, आखिरत एक अकेले अल्लाह से होता है, मरने के बाद की जिंदगी की फिक्र उसी का तस्करा कर। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब कहते थे रोजाना कम से कम 25 आदमियों को दावत दो। हम अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपनी सास को, अपनी पड़ोसन को रोजाना दावत दे, इतनी दावत देवे कि वो दावत हमारी जिंदगी में उतर जावे। रोजाना सुबह शाम की तस्बीहात की पाबंदी हो। हमारे घर में बच्चे हैं, हम उनको कह रहे बेटा तस्बीह पूरी हुई, बेटा कुरान पाक की तिलावत हुई। अपने शोहर को पूछेगा आज मस्जिद में क्या तालीम हुई, आज पीर का दिन, गश का दिन है, याद दिलावे। आज जुमेरात इज्तिमा का दिन है, आज बुध का दिन है, सुबह में चांद शहीद में मशवरा होगा, ये आपकी जिम्मेदारी। फिर अपने रिश्तेदार को, फिर अपने खानदान को, फिर अपनी बहनों को, तमाम बहनों को कहे कि देखो जुमेरात के दिन रानी तलाव में इज्तिमा होता है, बुध के दिन मशवरा होता है, आज हमारे यहाँ हफ्तावारी गश का दिन है। तमाम बहनें अपने अपने शोहर को, अपने घर के मर्दों को भेजे, तालीम का अमल भी हो, नमाज भी हो, दावत की मेहनत भी हो। फिर 4 महीने अपने शोहर को भेजकर हम उनकी बहनों की तशकील करें। मेरा शोहर 4 महीने जा रहा है, आप भी अपने शोहर को भेजो। मेरे शोहर हफ्ते में हफ्ते के तायीन के साथ 3 दिन लगा रहे, आप भी अपने शोहर को, अपने बेटों को भेजो। इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी दावत की, इबादत की भी है, दावत की भी। वल्मुमिनून वल्मुमिनात बअदुहुम औलिया बाद, मोमिन मोमिन के लिए, मोमिनात मोमिनात के लिए एक दूसरे के वली और दोस्त है। अच्छी बातों का हुक्म करते हैं, बुरी बातों से रोकते। इसलिए मेरी मोहतरम माए बहनें, माशाल्लाह यहाँ पर भी कुछ बहनें आएंगी। आज का दिन आपका जो मस्जिद में लगे उन बहनों को, उन भाइयों को समझावे, प्यार मोहब्बत के साथ, डांट टपट के साथ नहीं, वाइदे न सुनावे, फजाइल सुनावे, और ऐसे अंदाज से मिले जैसे कि परसों से पहचान हो हमारी, ताकि वो आपके करीब होंगे। फिर आप इनकी तशकील करो, फिर घर की तालीम की दावत दो, फिर इनको इज्तिमाई तालीम की शिरकत की दावत दो, फिर इनके मर्दों को 4-4 महीने भेजने के लिए इनको, फिर वो तमाम बातें आपकी सुनेंगे इंशाअल्लाह।
اللہ پاک آپ حضرات کے آنے کو قبول فرماوے اور اللہ خوب آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اب یہ نیت کرتے ہوئے نکلے کہ انشاءاللہ ہم 10 دن لگائیں گے، اور جن کے 10 دن لگ چکے وہ نیت کرے چلہ لگائیں گے، اور جن بہنوں کا چلہ لگ گیا ہے وہ بہنوں کے لیے اپنا آپ کو پیش کرے اور اللہ کے سامنے دعائیں مانگے، اے اللہ تو ہمارے بہنوں کا سفر بھی آسان کر، چلہ بھی ہمارا لگوا دے، اس سال ہر سال میں ایک مرتبہ 10 دن لگانے کی، اے اللہ اس کو بھی تو قبول فرما۔ ایسی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو دنیا کی زندگی گزرتی رہے گی، اللہ آخرت کی زندگی کو بناتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔